الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق اسماء عدد کے متعلق ہے۔ دیکھیے، فصل الثانی اسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء۔ دوسری فصل اسماء عدد کے بیان میں ما وضع، اسماء عدد وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لیدل علی کمیت احاد الاشیاء، تاکہ وہ اشیاء کے افراد کی کمیت پر دلالت کرے۔ لیدل، تاکہ وہ دلالت کرے علی کمیت احاد الاشیاء، کمیت مقدار، کمیت کے معنی مقدار، تاکہ وہ دلالت کرے اشیاء کے افراد کے مقدار پر۔ تو عدد جس کے ذریعے سے اشیاء اور چیزوں کی گنتی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عدد۔ جس کے ذریعے سے اشیاء کی، چیزوں کی گنتی کی جائے اس کو عدد کہتے ہیں، اور جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں معدود۔ جس چیز کی گنتی کی جائے اس کو معدود۔ اور نحو کی اصطلاح میں عدد کو ممیز اور معدود کو تمیز کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری فصل ہے اسماء عدد کے بیان میں ما وضع، جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ اشیاء کے افراد کی مقدار پر دلالت کرے، یعنی اشیاء کے افراد کی مقدار پر دلالت کرنے کے لیے اسماء عدد کو لایا جاتا ہے۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ 12 كَلِمَةً، اور اصول عدد 12 کلمے ہیں۔ واحدۃ الی 10 ومئۃ والف، واحدۃ سے 10 تک اور مئۃ اور الف، یعنی عربی زبان میں جو اصولی عدد ہے وہ کل 12 کلمے ہیں۔ ان 12 کلموں ہی کے ذریعے سے مکمل عدد بنتی ہے۔ ان 12 کلموں کے ذریعے سے مکمل عدد بنتی ہے۔ سب سے پہلے واحدۃ، ایک، اس کے بعد 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، 10 کے بعد 100 اور 100 کے بعد 1000۔ یہ اصولی کلمے ہیں، اصولی عدد ہے، بنیادی کلمے ہیں۔ واحدۃ، اثنتان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ سے لے کر 10 تک اور مئۃ اور الف۔ ان 12 کلمے کے ذریعے سے دوسرے تمام عدد بنتے ہیں۔ واستعماله من 1 إلى 2 على القياس، أعني للمذكر بدون التاء وللمؤنث بالتاء، تقول في رجل واحد وفي رجلين 2 وفي امرأة واحدة وفي امرأتين 2 و2۔ اور اس کا استعمال، ترجمہ دیکھیے، واستعماله، اور اس کا استعمال من 1 إلى 2، 1 اور 2 میں، علی القیاس، قیاس کے مطابق ہے، 1 سے لے کر 2 تک قیاس کے مطابق ہے۔ اعنی للمذکر بدون التاء، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے، وللمؤنث بالتاء، اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ تقول فی رجل، ایک آدمی کے بارے میں آپ کہیں گے واحد، واحد، وفی رجلین 2، اور 2 کے متعلق آپ کہیں گے 2، وفی امرأۃ واحدۃ، اور ایک عورت کے متعلق آپ کہیں گے واحدۃ، وفی امرأتین 2 و2، اور 2 عورتوں کے متعلق آپ کہیں گے 2 و2۔ اب یہاں سے عدد کا طریقے استعمال کے قواعد بیان کر رہے ہیں کہ عدد کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جو عدد معدود ہے اس کے بہت ہی اہم قواعد ہے، اور ان قواعد کا استحضار بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ سبق بہت اہم بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریں گے ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو اس کے جو
قواعد ہے اس کی تطبیق کرنے کے لیے آپ اپنے سے کئی ایک مثالیں بنائیے اور اس کے بعد اس پر قواعد کی تطبیق کیجیے۔ تو استعمالہ من واحد الی اثنین علی القیاس، اس کا استعمال 1 اور 2 میں قیاس کے مطابق، یعنی 1 اور 2 کا جو عدد ہوتا ہے، یعنی واحد اور واحدۃ، اثنتان اور ثنتان، تو یہ 1 اور 2 کے عدد میں جب ہم ممیز اور تمیز کا استعمال کرتے ہیں تو چونکہ 1 اور 2 کے عدد کے لیے تمیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر تمیز ہی کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہنا ہو ایک آدمی، تو صرف واحدن اگر کہا جائے تو کلام اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واحدن یعنی واحدن، چونکہ واحدن لفظ مذکر ہے تو وہ ایک آدمی، اور اگر عورت ہو مؤنث ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے واحدتن، تو چونکہ گولتا ہے اور گولتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو 1 اور 2 کا جو عدد ہے وہ قاعدے کے مطابق استعمال ہوگا، مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ، جیسے واحدن ایک آدمی اور واحدتن ایک عورت۔ تو 1 اور 2 کا قاعدہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پڑھا کہ 1 اور 2 میں قاعدے کے مطابق استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے واحدن اور مؤنث کے لیے واحدتن، اور 2 عورتوں کے لیے اثنتانی اور ثنتانی، اور 2 مردوں کے لیے اثنانی۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 1 اور 2 میں اگر معدود جس چیز کی گنتی کی جا رہی ہے وہ اگر مذکر ہے تو عدد بھی مذکر، اور معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث لایا جائے گا۔ ومن 3 إلى 10 على خلاف القياس أعني للمذكر بالتاء تقول 3 رجال إلى 10 رجال، وللمؤنث بدونها تقول 3 نسوة إلى 10 نسوة۔ اور 3 سے لے کر 10 تک، ومن 3 إلى 10، اور 3 سے لے کر 10 تک، على خلاف القياس خلاف قیاس، اعنی للمذکر بالتاء یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ، تقول 3 رجال 3 آدمی، الى 10 رجال 10 آدمی تک، وللمؤنث بدونها اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے، تقول آپ کہیں گے 3 نسوة الى 10 نسوة، 3 عورتوں سے لے کر 10 عورتوں تک۔ وبعد 10، چلیے پہلے یہ دیکھ لیجئے، یہ بعد 10 سے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل پڑھیں گے، 3 سے لے کر 10 تک کے قواعد آپ یاد رکھیے۔ ومن 3 إلى 10، 3 سے لے کر 10 تک کے جو قواعد ہے وہ خلاف قیاس، 3 سے 10 تک کے جو قواعد ہے وہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہے، معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر۔ خلاف قیاس، معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر۔ جیسے یہ کہنا ہو رجال، ہم جانتے ہیں کہ رجال مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، اس لیے کہ یہ رجل کی جمع ہے۔ اب جب رجال رجل کی جمع ہے، مذکر ہے، تو اس کا جو عدد آئے گا تو وہ مؤنث عدد آئے گا، جیسے 3، اور 3 تا کے ساتھ ہے، تو 3 رجال 4 رجال 5 رجال 6 رجال، ہر جگہ تا کے ساتھ، 1 سے لے کر 10 تک۔ 10 رجال، دیکھیے تار ہے، وللمؤنث بدونها، اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے آئے گا، جیسے 3 نسوة، نسوة امرأة کی جمع ہے۔ اب جب نسوة جمع ہے، مؤنث ہے، تو اس کا عدد مذکر آ رہا ہے، 3 نسوة بغیر تا کے، 3 نسوة 4 نسوة
خمس نسوتن، خمسۃ نہیں آئے گا، ستۃ تا کے ساتھ نہیں آئے گا، بغیر گول تا کے آئے گا، تو ثلاث نسوتن سے عشر نسوتن، 10 عورتوں تک، تو آپ دیکھیے یہ بھی بغیر تا کے ہے۔ تو اتنے ہی 2 ہی قاعدے آج ہم یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا 1 اور 2 میں عدد معدود دونوں مذکر یا دونوں مؤنث، لیکن 3 سے لے کر 10 تک معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور معدود مذکر ہے تو عدد مذکر آئے گا۔ اتنا ہی آج کا ہمارا سبق ہے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، اس پر آپ بہت زیادہ توجہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے۔ سب سے پہلے اسماء عدد سوالات۔ سب سے پہلا سوال، اسماء عدد کی تعریف کیجیے۔ عدد کسے کہتے ہیں، معدود کسے کہتے ہیں؟ پہلے اسماء عدد کی تعریف۔ دوسرا سوال، عدد اور معدود کی تعریف، اور اصطلاح نحو میں عدد اور معدود کو کیا کہتے ہیں؟ تیسرا سوال، اصول عدد کتنے کلمے ہیں اور کیا کیا ہے؟ اصول عدد کتنے کلمے ہیں اور کیا کیا ہے؟ آپ سال گزشتہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ واحدۃ سے عشرۃ تک کی مکمل گنتی یاد کریں گے، بلکہ واحدۃ سے لے کر مئۃ تک کی گنتی آپ کو یاد ہونا چاہیے عربی زبان میں، اور الف 1000۔ اس کے بعد 2 قاعدے آپ کو سنانا ہے۔ پہلا قاعدہ 1 اور 2 کے کیا قاعدے ہیں، اور دوسرا سوال عدد اور معدود کے متعلق 3 سے لے کر 10 تک کے کیا قواعد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔